نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، علماء کرام، میرے عزیز بھائیوں، آج ہم محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں موجود ہیں، وہ مہینہ جس میں تاریخ اسلام کا سب سے عظیم واقعہ کربلا کا ثانیہ پیش آیا۔ یہ واقعہ محض ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا فرق ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یزید ایک شخص نہیں، ایک نظام ہے۔ بہت سے لوگ یزید کو صرف ایک تاریخی کردار سمجھ کر بھول جاتے ہیں، لیکن یزید تاریخی کردار میں دفن نہیں ہوا، بلکہ یزید ایک سوچ ہے، ایک نظام ہے۔ آج کے دور میں یزید ظالم، فحشی، دین دشمنی اور جبر کی علامت ہے۔ معزز سامعین، یزید آج کے دور میں جبر اور ظالم کی شکل میں مختلف صورتوں میں موجود ہے، بے حیائی میں موجود ہے، میڈیا کی فحشی میں موجود ہے، کرپشن میں موجود ہے، سودی نظام میں موجود ہے۔ آج کے ان حکمرانوں کی جھوٹی سوچوں میں نظام ہے۔ یہ سب سوچیں یزید کی علامتیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے یزید سے بیعت کا انکار کر کے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قرآن کا پیغام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ رکھو ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کس راستے پر ہیں، حسین کے راستے پر ہیں یا یزیدی نظام کے ساتھ ہیں؟ آج اور حسین کا راستہ سچ بولنا، دین کی خاطر اپنی ہر ایک چیز کو قربان کر دینا، ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہ اور حق کے آگے ڈٹ کر رہنا، مقابلہ کرنا۔ اور ہم خیال کریں اپنے آپ پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس نظام کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں یا پھر یزیدی نظام کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ یزیدی کا نظام وہی فحشی، دین دشمنی اور جھوٹ، یہ سب یزیدی نظام ہے۔ کیونکہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور حسین کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نماز کا پابند بننا ہوگا، جھوٹی گوئی سے بچنا ہوگا، بے حیائی اور فحشی ان سب سے توبہ کرنی ہوگی اور ہمیں حسین کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسین کا سچا پکا غلام بنائے اور ہمیں حسین راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔